یہ تو میں بالکل ایسے ہی کہوں گی، ایڈنگ اے فیول ٹو فائر. ایڈنگ اے فیول ٹو فائر. یورین چل کر آ رہا ہے یا درد ہوتی ہے تو اس کو تو آپ کو بہت زیادہ پانی پینا چاہیے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر پر براہ کرم ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے. کلیئر اور شارٹ وائس میسج ہوگا تو ہم فوراً ہی آپ کے سوال کا جواب واٹس ایپ پر بھی دے دیں گے اور یوٹیوب پر بھی، تاکہ بڑے پیمانے پر اصلاح ہو سکے اسے پیش کر دیں گے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عقیل بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے. خوشباش ہوں. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت دے اور آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کو تندرستی والی اور ایمان والی زندگی دے. آمین. اچھا محمد عقیل بھائی، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی. میری دوست ہے، اس کا 10 سال پہلے سرجرین ہوا تھا، جس میں اس کو مسئلہ یورین کا مسئلہ بن گیا کہ وہ اس کو بہت تکلیف. اب واش روم میں وہ جائے تو چاہے وہ 7 گھنٹے بعد بھی جائے تو اس سے اتنی تکلیف سے پیشاب آتا ہے، اور چاہے وہ گھنٹے بعد جائے. اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک وضو کے ساتھ 3-4 نمازیں پڑھ لے، یعنی کہ پیشاب کا ہوگا بھی زور تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ جاؤں، کیونکہ اس کو تکلیف بہت ہے اس چیز کی. حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر پیشاب کر کے تو پھر ہی نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ اتنی تکلیف میں ہوتی ہے کہ وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ ہی جاؤں، میں کوئی 3-4 نمازیں اکٹھی پڑھ ہی لوں اس وضو کے ساتھ. وہ اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا چلے میں یہ مسئلہ پوچھ لوں گی، تو مجھے اور تو کوئی سمجھ نہیں آئی کس سے پوچھوں. میں نے کہا چلے آپ سے پوچھ لیتی ہوں. آپ میرے سوال کا جواب میرے نمبر پر دے دیجیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بہن کو نمبر دے دیا ہے، لیکن ایک اہم پوائنٹ جو چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے 2 حصے ہیں، ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے اور دوسرا میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو کو جاننے کے لیے میں نے یہ آڈیو میسج ڈاکٹر عبداللہ ہیں ہماری عزیزہ، ان کی خدمت میں پیش کیا، اور انہوں نے جو نصیحت کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس سے پہلے جو سوال میں بہن نے کہا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ جب پیشاب پخانہ ہو تو اس کی حاجت پہلے پوری کر لینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی ثابت ہے. صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اگر کھانا لگ جائے، کھانا حاضر ہے، یا آپ پیشاب پخانے کی حاجت سے فارغ ہونا چاہتے ہوں اور آپ اس میں مبتلا ہوں کہ آپ کو پیشاب پخانہ کر لینا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھا لیں یا پیشاب پخانے سے فارغ ہو لیں. اور اسی طریقے سے ابو داؤد میں یہ روایت بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے یہ چاہیے کہ جب وہ پیشاب پخانہ کی حاجت اس کو ہو تو نماز نہ پڑھے، بلکہ وہ پیشاب پخانہ کر لے، اپنے آپ کو ہلکا کر لے، اس کے بعد وہ نماز پڑھے. یہ دراصل وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو میں سوال میں، حالانکہ جواب موجود ہے لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر بیماری کی کیفیت میں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ لیتی ہیں تو جائز ہے. عصر کے ساتھ ظہر کو ملا لیں یا ظہر عصر کے ساتھ ملا لیں. اسی طریقے سے مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت آپ عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں اور مغرب کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن یہ کرنا کہ آپ اپنی جو حاجت ہے، جو پیشاب پخانے کی حاجت ہے، اس سے آپ ٹالتی ہیں، اور اس لیے کیونکہ آپ کو درد محسوس ہوتا ہے. آپ کے لیے جو ڈاکٹر عبداللہ نے نصیحت بھیجی ہے وہ براہ کرم سنجیدگی سے سنیے، اور وہ مریض جو کہ ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، براہ کرم اس طرح کے مریضوں تک یہ نصیحت ضرور پہنچائیے. السلام علیکم. میں نے یہ مسئلہ سنا ہے ان کا، تو یہ تو میں بالکل ایسے ہی کہوں گی، ایڈنگ اے فیول ٹو فائر.
Adding a fuel to fire. یورین جل کر آ رہا ہے یا درد ہوتی ہے تو اس کو تو آپ کو بہت زیادہ پانی پینا چاہیے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو بار بار واش روم جانا پڑے گا. شروع میں درد ہوگی, بعد میں درد ختم ہو جائے گی. لیکن اگر یہ اس طرح سے کرتی ہیں کہ 3 یورین کو روک کر رکھتی ہیں, بعد میں سٹون بننے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. تو اس سے تو فوری طور پہ باز آ جائیں اور ایک کمپلیٹ یورین ایگزامینیشن کروا کے آپ ان کو کہیں بے شک رپورٹ آپ کو بھیج دیں, پھر وہ میں دیکھ لوں گی اور بتا دوں گی انشاءاللہ. یہ بات ہو گئی. باقی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ جانے آپ کا کام کہ اتنا روک کر نماز پڑھنی یا آیا ہوا ہو تو نماز پڑھنی. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کمفرٹیبل ہو کر یورین پاس کر کے وضو کر کے نماز پڑھیں تو آپ ذرا کمفرٹیبل رہتے ہو سجدوں میں, اٹھنے بیٹھنے میں. لیکن اگر وہ اس طرح سے کمفرٹیبل ہیں تو آئی ڈونٹ نو اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ایشو ہے, وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی جانتی ہیں, آپ بھی جانتی ہیں. اور آپ نے اپنے جواب میں اس کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ جب تک کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گی نماز میں, خشوع و خضوع کہاں سے آئے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پیشاب پخانے سے فارغ ہونا پہلے قرار دیا ہے, اللہ یہ کہ آپ نماز کو ترجیح دیں, پیشاب پخانے کو ترجیح دی ہے. دوسری چیز جو ڈاکٹر ام عبداللہ نے بہن آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ ایڈنگ, آپ دراصل بڑی پریشانیوں کو دعوت دے رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں اور آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب نصیحت کی گئی ہے. آپ اگر چاہیں تو اپنی میڈیکل رپورٹ ہمیں بھیج سکتی ہیں, میں ڈاکٹر صاحبہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. لیکن پراپر علاج آپ اس کا کروا لیجئے اور پانی کثرت سے پیجئے تاکہ وہ یورین انفیکشن یا جو اسٹون کا خدشہ ڈاکٹر ام عبداللہ نے ظاہر کیا ہے, اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے. بہرحال بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے یہ پینفل پروسیس سے اگر آپ گزر بھی جاتی ہیں تو کم از کم وہ اسٹون والی جو سچویشن ہوگی وہ زیادہ پینفل ہوگی, اس لیے وہاں پہنچنے سے پہلے ابھی اس کا علاج کرا لیجئے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو میڈیکلی بہت سلیقے سے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور آپ کو سنجیدگی سے, ایک تو یہ کہ کثرت سے پانی بھی پینا چاہیے اور دوسرے یہ میڈیکل اپنا علاج بھی پراپر کروانا چاہیے. اور تیسرے یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کو حاجت ہے پیشاب پخانے کی تو آپ پہلے فارغ ہو لیں اور پھر نماز پڑھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اللہ کمزوروں کی طاقت اللہ رب العالمین کو عطا فرما دے, اور اے اللہ رب العالمین جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کو روزگار عطا فرما دے, اور جو شادی کرنا چاہتے ہیں اے اللہ رب العالمین ان کی شادیوں میں آسانیاں فرما دے, نیک اور صالح اور قدردان رشتوں سے ان کا ملاپ ہو جائے, اور اللہ اس سماج کو خوشگوار بنا دے, خطرات کو ہم سے دور کر دے, امن و سلامتی عطا فرما دے, حرمین شریفین کے دروازے پوری دنیا کے لیے کھول دے, اور اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, ہم پر اپنے رحم و کرم کی برکھا اور فضل و کرم فرما دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.